دوستو، یہ بابرکت مہینہ رحمتوں، عظمتوں اور فضیلتوں، رفعتوں، بلندیوں والا مہینہ ہے۔ یہ بہت ہی خاص مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ مہمان ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ خدا را اس کی قدر کریں، اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں، اس کا ادب کریں، اور بچوں کو بھی سکھائیں اور دوستوں کو بھی سکھائیں، محلے والوں کو بھی سکھائیں، سب کو سکھائیں۔ اس ماہ کی بھرپور عزت و احترام اور قدر کریں، اس کا ادب کریں۔ دوستو، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام محمد تھا۔ وہ محمد نامی شخص سارا سال جو ہے نافرمانی میں گزارتا، سارا سال وہ نماز کے قریب نہیں جاتا، سارا سال وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ نہ کرتا، سارا سال وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا، اللہ رب العزت کے گھر کی طرف نہیں آتا، اللہ رب العزت کی نماز کی طرف نہیں آتا، سجدے کی طرف نہیں آتا۔ وہ سارا سال نافرمانی میں گزار دیتا تھا کہ جب ماہ رمضان آتا تھا تو ماہ رمضان میں وہ شخص غسل کر کے اور طرح طرح کی خوشبوئیں لگاتا، طرح طرح کی خوشبوئیں لگا کر پھر وہ اللہ رب العزت کے گھر کی طرف چل پڑتا، اللہ رب العزت کے گھر کی طرف چل پڑتا، مسجد کی طرف چل پڑتا، خوشبوئیں لگا کر غسل کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، اور حاضر ہو کر وہ مکمل اطمینان و سکون سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نماز ادا کرتا، اور نماز ادا کرنے کے بعد پھر وہ اپنی سابقہ نمازوں کی قضا بھی کرتا تھا۔ دوستو، یہ جو نمازیں ہم سے چھوٹ جاتی ہیں تو انسان ہے، نماز چھوٹ جاتی ہے یا پہلے بندہ گناہگار ہوتا ہے، بعد میں توبہ کر لیتا ہے تو نمازیں جو سابقہ ہوتی ہیں وہ معاف نہیں ہو جاتی ہیں، ان کی قضا کرنی ہوتی ہے، ان کی قضا ہمیں لازمی پڑھنی ہوتی ہے بعد میں۔ تو وہ شخص جو ہے قضا نماز جو ہے اس کی جو قضا ہو جاتی تھی پورے سال میں، وہ ماہ رمضان میں ان کی قضا کرتا تھا، ان کو پڑھتا تھا، اور ماہ رمضان میں رکوع و سجود کرتا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا، روتا اور توبہ کرتا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا اور اللہ رب العزت سے توبہ کرتا۔ ماہ رمضان میں اس کا یہ معمول ہوا کرتا تھا۔ تو اس سے لوگوں نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ تم سارا سال اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہو، سارا سال اللہ کے گھر کے قریب نہیں آتے ہو، سارا سال کوئی نماز نہیں پڑھتے ہو، سارا سال کوئی سجدہ نہیں کرتے ہو، سارا سال مسجد کے قریب نہیں آتے ہو۔ جب ماہ رمضان آتا ہے تم غسل کر کے طرح طرح کی خوشبوئیں لگا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خشوع و خضوع سے نماز ادا کرتے ہو اور سابقہ نمازوں کی قضا بھی کرتے ہو، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ یہ مہینہ جو ہے بہت ہی عظمتوں، رفعتوں اور بلندیوں والا ہے، یہ عزت والا مہینہ ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مہمان ہے۔ تو اللہ رب العزت، میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ رب العزت شاید مجھے اسی کی وجہ سے جو ہے معاف فرما دے، اسی کی وجہ سے میری مغفرت فرما دے۔ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ بڑی رحیم ذات ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آنا پڑتا ہے بندے کو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرنی پڑتی ہے۔ کبھی توبہ کر کے دیکھیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کر تو دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنی کریم ذات ہے، کتنی غفور الرحیم ذات ہے۔ وہ شخص کہتا کہ اللہ رب العزت بڑا کریم ہے، بڑا غفور الرحیم ہے، میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ رب العزت میری اس کے صدقے شاید مغفرت فرما دے۔ دوستو، جب اس شخص کا انتقال ہو گیا، جب وہ شخص فوت ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، تو پھر اس کو علاقے والوں نے، محلے والوں نے، گھر والوں نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ
کہ اللہ رب العزت نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے۔ جب اس شخص سے یہ پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت نے میری مغفرت فرما دی ہے، اللہ رب العزت نے میری توبہ قبول کر لی ہے، جو میں اللہ رب العزت کے مہینے ماہ رمضان کی اور عزت کرتا تھا، ادب کرتا تھا، اس کے طفیل اللہ رب العزت نے میری مغفرت فرما دی ہے، اللہ رب العزت نے میری توبہ قبول فرما لی ہے، اللہ رب العزت نے بڑا اچھا معاملہ میرے ساتھ فرمایا ہے۔ دوستو، یہ تو وہ شخص تھا جو کہ سارا سال اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ نہ کرتا، نماز نہ پڑھتا۔ اس شخص کا یہ عالم ہے کہ جب وہ ماہ رمضان کا ادب کرتا ہے، ماہ رمضان کا احترام کرتا ہے، ماہ رمضان کے لیے اپنا اہتمام کرتا ہے، خوشبوئیں وغیرہ لگاتا ہے، غسل کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس شخص کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور ماشاءاللہ جو لوگ سارا سال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نمازیں پڑھتے ہیں، سارا سال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجود کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سارا سال اللہ رب العزت کی بندگی کرتے ہیں، تو ان کا عالم کیا ہوگا؟ ذرا سوچئے، اگر وہ اس ماہ کا احترام کریں، اس ماہ کا ادب کریں، اس ماہ کی عزت کریں، تو ان کے ساتھ کیا سلوک اللہ رب العزت فرمائے گا۔ یہ تو ایک گنہگار شخص کا واقعہ ہے کہ اس کو اللہ رب العزت نے معاف فرما دیا، اس کی توبہ قبول فرما لی۔ دوستو، آج ہی یہ دل میں عزم کیجئے اور ارادہ کیجئے اور اپنے ساتھ یہ پختہ وعدہ کیجئے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے اور آئندہ گناہوں سے بچنا ہے اور ماہ رمضان کا ادب و احترام کرنا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے آئندہ گناہوں سے باز رہنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ماہ رمضان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا